آج ہم سالار پر بات کر رہے ہیں، یعنی سوسائٹی فار ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک ایڈوانسمنٹ ان رورل ایریاز۔ یہ پنجاب کے دیہی علاقوں میں کام کرنے والی ایک تنظیم ہے۔ جی، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی بنیاد پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تنظیم اصل میں کیا کر رہی ہے، کیسے کام کرتی ہے اور کسانوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے۔ ان کا نعرہ بھی ہے کسان کا وقار، دیہات کی پکار۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ایک غیر منافع بخش فلاحی تنظیم ہے۔ ہاں بالکل، اور خاص طور پر پنجاب میں زراعت اور لائف سٹاک یعنی مویشی پالنے والے طبقے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اچھا۔ لیکن جو بات اہم ہے وہ ان کے مقاصد کا دائرہ کار ہے۔ یہ صرف آپ کہیں کہ سائنسی طریقے بتانے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا کیا شامل ہے اس میں؟ دیکھیے، کسانوں کی ٹریننگ ہے، ان کو نئی ٹیکنالوجی سے متعارف کرانا ہے، پھر مویشیوں کی صحت، ان کی خوراک جیسے متوازن غذا ہے، منرل مکسچر ہے، ان چیزوں کی اہمیت بتانا۔ یعنی یہ صرف تکنیکی مدد نہیں ہے، یہ تو کافی جامع لگ رہا ہے۔ بالکل، اور ایک اور بہت اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ پالیسی سازی میں کسانوں کی نمائندگی کا ہدف بھی رکھتے ہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، اور دیہی معیشت کو خود انحصار بنانا تو یہ صرف ایک ٹریننگ ادارہ نہیں، اس سے آگے کی بات ہے۔ وہ اپنے ممبران کو لیڈرشپ کے موقع، قانونی شناخت، یہ سب بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ واقعی مکمل نقطہ نظر لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب عملی طور پر کیسے ممکن بناتے ہیں؟ مطلب زمین پر یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ان کا طریقہ کار کافی عملی ہے۔ وہ براہ راست کسانوں سے ملتے ہیں، ورکشاپس، سیمینارز منعقد کرتے ہیں، اچھا۔ اور معلوماتی مواد بھی دیتے ہیں، جیسے فیڈ لاٹ فارمنگ کیسے کرنی ہے، متوازن خوراک کیسے بنانی ہے، جانوروں کی دیکھ بھال، بیماریوں سے بچاؤ، اس سب پر ویڈیوز بھی ہیں، کتابچے بھی ہیں۔ یعنی عملی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جی بالکل، اور وہ ریسرچ اداروں اور ماہرین کے ساتھ بھی مل کر کام کرتے ہیں، اور ہر علاقے میں ان کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں جو مقامی مسائل دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو براہ راست رابطہ ہے اور مقامی نمائندگی، یہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، تو اس سب سے کسانوں کو ٹھوس فائدے کیا مل رہے ہیں؟ فائدے تو واضح ہیں۔ دیکھیں، کسانوں کو جدید معلومات ملتی ہیں، ٹریننگ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر متوازن خوراک کا استعمال سیکھ کر وہ اپنے جانوروں کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں، جس سے منافع بہتر ہوتا ہوگا۔ یقیناً منافع بہتر ہوتا ہے، مارکیٹ تک رسائی میں بھی مدد ملتی ہے، اور بیماریوں سے کیسے بچنا ہے اس پر بھی رہنمائی ملتی ہے۔ یہ سب چیزیں کسان کے معاشی استحکام کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ تو ہو گئے کسانوں کے لیے فائدے۔ کیا تنظیم کا ممبر بننے کے بھی کچھ خاص فائدے ہیں؟ جی ہاں، ممبرشپ کے بھی فائدے ہیں، جیسے بانی ممبر یا کوئی عہدیدار بننے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے ایک سماجی حیثیت بنتی ہے، قانونی شناخت ملتی ہے۔ اچھا۔ پھر ممبران کو تنظیم کے جو منصوبے ہیں ان میں فعال کردار ملتا ہے۔ اپنی کمیونٹی میں مقامی سطح پر وہ قائدانہ کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے، تو وہ صرف فائدہ لینے والے نہیں رہتے بلکہ شراکت دار بن جاتے ہیں۔ تو یہ عملی تربیت کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو منظم کرنا اور لیڈرشپ کو فروغ دینا، یہ بھی ان کے کام کا حصہ ہے۔ یہ ان کے ویژن سے کیسے ملتا ہے؟ ان کا ویژن بالکل صاف ہے۔ وہ ایک باخبر، خود کفیل اور معزز کسان دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک ترقی یافتہ دیہی پاکستان، یعنی کسان معاشی طور پر بھی مضبوط ہو اور معاشرے میں عزت بھی رکھتا ہو۔ تو یہ جو دوہری حکمت عملی ہے نا، عملی مدد بھی اور سماجی اور پالیسی سطح پر بااختیاری بھی، یہ اسی ویژن کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سالار، جن کا ہیڈ کوارٹر وہاڑی میں اے کیٹل فارم پر ہے، وہ پنجاب کے دیہی کسانوں کو علم، نئے طریقے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کر کے انہیں بااختیار بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ بھی ابھرتا ہے کہ سالار جو یہ دونوں کام کر رہی ہے، یعنی عملی تربیت بھی اور پالیسی میں نمائندگی بھی، یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی، طویل مدت میں اس طرح کی تنظیمیں جو ہیں وہ دیہاتی برادریوں اور ریاستی اداروں کے بیچ کے تعلق کو کیسے بدل سکتی ہیں؟ کیا کسانوں کی اس طرح نچلی سطح پر تنظیم سازی پورے زرعی اور معاشی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ان معلومات کو دیکھنے کے بعد ذہن میں آتے ہیں اور جن پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔